درائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں درائے نیل کی ہند چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک با کروڑ کی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور بنا کر بناؤ سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ پہ سالار اسلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احتقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے، درائے نیل کا پانی نہ چڑھا۔ مہینہ پراٹل گیا لیکن درہ خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تک آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں۔ یہاں کی بود و باش تر کرد میں اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اس وقت خلف المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اب نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ درائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر درائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے درائے نیل کی طرف بعد مت وصلوں کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو کی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بات، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ درائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسب نہ ہو گیا اور درہ پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 213۔